کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں وہ یاد کیوں نہیں رہتا، یا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ امتحان کے وقت ذہن خالی سا محسوس ہوتا ہے؟ یہ سوال ہر سیکھنے والے کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آتا ہے۔ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ آپ کے سیکھنے کے طریقے آپ کی کامیابی کا تعین کرتے ہیں، تو کیا آپ صحیح طریقہ استعمال کر رہے ہیں؟ یاد کرنے کے دو طریقے ہیں، ایکٹیو ریکال، پیسیو لرننگ۔ ابھی ہم جانیں گے کہ کون سا طریقہ آپ کو منزل تک لے جا سکتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میرا دعویٰ ہے یہ چینل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ سب سے پہلے آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں طریقے ہیں کیا۔ نمبر 1، ایکٹیو ریکال۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں آپ اپنے دماغ کو فعال طور پر یاد کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس میں آپ کا دماغ مکمل طور پر ایکٹیو رہتے ہوئے پڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی سبق پڑھا اور کتاب بند کر کے خود سے سوالات کرنے لگے، یہ بات کیا تھی، اس کا مطلب کیا تھا؟ اسے کہتے ہیں ایکٹیو ریکال۔ آپ نے ایکٹیو رہتے ہوئے سوالات کرنے ہیں، اپنے دماغ میں سوچنا ہے کہ اس کا مطلب کیا تھا، یہ یہاں پر کیا ہوا، یہ یہاں پر کس طرح سے ہوا۔ ہر چیز پر آپ نے سوال کرنا ہے۔ جب آپ سوال کرتے ہیں تو آپ کا دماغ ایکٹیو ہو کر اس چیز پر غور کرتا ہے، اور اس طرح سے وہ چیز آپ کے دماغ میں بیٹھی رہتی ہے، آپ کو اچھے سے یاد رہتی ہے۔ نمبر 2 پر ہے پیسیو لرننگ۔ یہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہاں آپ صرف مواد کو بار بار پڑھتے ہیں یا لیکچر سنتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کی یادداشت پر اس کا اثر کمزور ہوتا ہے۔ اکثر اسٹوڈنٹس اسی طرح ہی پڑھتے ہیں جن کو سمارٹ ورکس کرنا نہیں آتا، وہ اسی طرح سے پڑھتے رہتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہم زیادہ ٹائم دے رہے ہیں تو ہمارے نمبر بہت زیادہ اچھے آئیں گے۔ اصل میں قصور ان اسٹوڈنٹس کا نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ کام جو میں کر رہا ہوں ہر ٹیچر کا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائے کہ بیٹا آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے تو ہی آپ کے مائنڈ میں بیٹھے گا، لیکن ٹیچر خود کہتے ہیں کہ بار بار پڑھتے رہو، لیکن ایکٹیو ریکال کے بارے میں کوئی بھی نہیں بتاتا۔ پیسیو لرننگ میں معلومات عارضی طور پر یاد رہتی ہے، کیونکہ دماغ صرف مشاہدہ کرتا ہے، کوئی محنت نہیں کرتا۔ بار بار پڑھنے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سب کچھ یاد ہو گیا ہے، لیکن امتحان کے وقت اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ جب ایکٹیو ریکال کرتے ہیں تو دماغ کے وہ حصے کام کرتے ہیں جو معلومات کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ سوالات کے ذریعے اپنی یادداشت کو ٹیسٹ کرنا معلومات کو پختہ بناتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ امتحان کی تیاری کر رہے ہیں اور پچھلے پیپرز حل کر رہے ہیں تو یہ ایکٹیو ریکال کی بہترین مثال ہے۔ چلیے ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ احمد اور علی دو دوست ہیں۔ احمد نے کتاب کھولی اور سیدھا پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ صفحہ در صفحہ مواد پڑھتا رہا، لیکن اس نے کچھ بھی لکھا یا یاد دہانی کی مشق نہیں کی۔ اگر کوئی نیا لفظ آیا تو وہ اس کے معنی دیکھتا، لیکن زیادہ دیر اس پر غور نہیں کرتا۔ وہ صرف سمجھتا تھا کہ بار بار پڑھنے سے سب کچھ یاد ہو جائے گا۔ اس کے مطالعے کا زیادہ وقت صرف پڑھنے میں گزر گیا اور وہ یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ وہ سب کچھ یاد کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف علی نے بھی کتاب کھولی، لیکن اس کا انداز مختلف تھا۔ پہلے اس نے ایک سبق کو غور سے پڑھا، پھر کتاب بند کی اور اپنے آپ سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ اس سبق میں سب سے اہم بات کیا تھی؟ اس کا بنیادی خیال کیا ہے؟ علی نے ایک نوٹ بک میں اہم نکات لکھے اور خود کو امتحان لینے کے لیے تیار کیا۔ اگر کوئی جواب یاد نہیں آتا تو وہ دوبارہ کتاب کھول کر دیکھ لیتا اور اگلی بار وہ بات اس کے دماغ میں پختہ ہو جاتی۔ علی روزانہ 15-20 منٹ اپنے آپ کو سوالات کے ذریعے چیلنج کرتا رہتا تھا۔ امتحان کے دن دونوں دوستوں کے سامنے جب پیپر آیا تو احمد کو سوالات کے جوابات یاد کرنے میں مشکل پیش آئی، کیونکہ اس نے صرف پڑھا تھا لیکن کبھی ایکٹیو ریکال کی مشق نہیں کی تھی۔ علی کو سوالات آسان لگے کیونکہ اس نے نہ صرف یاد کیا تھا بلکہ خود سے سوالات کے ذریعے ان کا تجزیہ بھی کیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ علی نے امتحان میں اعلیٰ نمبر حاصل کیے، جبکہ احمد کو بہت کم نمبر ملے۔ احمد نے علی سے پوچھا، تم نے کیسے
कैसे इतनी अच्छी तैयारी की? अली ने जवाब दिया, एक्टिव रिकॉल के जरिए। मैंने सिर्फ पढ़ने पर इन्हिसार नहीं किया बल्कि अपने दिमाग को चैलेंज दिया, सवालात किए और हर चीज को समझने की कोशिश की। अब तक आपको ये तो बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि एक्टिव रिकॉल कितना जरूरी है। तो अब ये भी जान लीजिए कि एक्टिव रिकॉल को किस तरह से अपनी आदत बनाना है। नंबर 1, सवालात बनाएं। हर सबक के आखिर में सवालात तैयार करें। नंबर 2, फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करें। मालूमात याद रखने के लिए फ्लैश कार्ड्स बेहतरीन हैं। नंबर 3, प्रैक्टिस टेस्ट दें। पिछले पर्चों या फर्जी टेस्ट के जरिए अपनी याददाश्त को चैलेंज करें। नंबर 4, वक्फे से याद करें। इसके लिए आप स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इस पर मैंने एक बहुत ही कमाल की वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 5 टेक्निक्स बताई हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अच्छे तरीके से याद कर सकेंगे। आपके दिमाग में हर चीज़ बैठेगी। तो वो वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। तो वीडियो पसंद आई लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर सेट कर दें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ।